اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نیکسٹ آیت، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے ہے، میں جو یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما اور نہیں ہم وہ بمؤمنین ہرگز بھی وہ تو ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے، جو بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہرگز وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ یہاں یہ رویہ منافقین کا ہے۔ یہ آیت پڑھ کر ایسا لگتا ہے کیا کہیں ہم تو نہیں اس لیول پر؟ کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن کیا ہم اللہ کی مانتے ہیں جیسے اللہ کو ماننے کا حق ہے؟ جیسے یہ آیت مجھے بہت پسند ہے، وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ ہر طرح کا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے، جس طرح اللہ سے امید باندھنے کا حق ہے، کیا ہم ویسے ہی باندھتے ہیں؟ جیسے سامنے سمندر ہو اور پیچھے کوئی آپ کا دشمن ہو، اور آپ پھر بھی کہو اللہ راستہ بنائے گا، تو اللہ نے واقعی میں راستہ بنایا تھا، کیا ایسا یقین ہے؟ ہمارا موسیٰ علیہ السلام کی طرح یقین ہے؟ یا جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ آگ کو سلامتی والا بنا دے، یہ نہیں کہا ٹھنڈی بنا دے، تو اللہ نے ان کو آگ سے نکالا۔ یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ کے اندر مثال دیکھ لیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا۔ تو کیا ہم بھی اللہ پر ایسے یقین رکھتے ہیں؟ اور ہم بھی روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں؟ یہ ہم نے سوچنا ہے۔ روز آخرت کا یقین اس انسان کو ہو جس کو اللہ سے ملنے کا شوق ہے، جس کو یہ پتہ ہے کہ اللہ بہترین اجر دینے والا ہے، بہترین حساب لینے والا ہے، اللہ کسی کے بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ نہیں، دل سے یہ نہیں کہہ دینا کہ ہم اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، لیکن بظاہر عملی طور پر بھی نظر آنا چاہیے۔ اس آیت میں منافقین کا رویہ دکھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں بتائیں۔ منافق وہ ہے جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کے پاس کسی کی امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جب کوئی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر جائے۔ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو بد کلامی کرے۔ تو اس آیت کے لحاظ سے ہم نے یہ اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہے کہ ہم تو نہیں کہیں اس آیت میں فٹ آ رہے، انشاءاللہ اس کو اپنے طور پہ بھی دیکھنا ہے۔ نیکسٹ آیت، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے۔ یہ منافقین سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو، وما حالانکہ نہیں، اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے ہی آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وما اور نہیں، یشعرون اور ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زبان سے کہتے ہیں نا ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن دل میں تو ہمارے وہی ہے نا جو ہماری اپنی خواہشات ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اوپر سے کچھ ہے، ہم اندر سے کچھ ہیں، اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی ان کے ساتھ ہیں، لیکن بظاہر وہ اپنے بتوں کی پوجا کرنے والے یا اپنی خواہشات کی پوجا کرنے والے۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اللہ کہتے ہیں وہ مجھے نہیں دھوکہ دے رہے، وہ تو اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دے رہے۔ اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دینے سے مراد یہ ہے اپنے آپ کو جو ابدی انجام ہے اس میں پھنسا رہے ہیں خود کو۔ کیا کوئی اللہ کی ذات کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ دیکھیں ان کا ڈٹائی چیک کریں کہ کیا ان کا عقیدہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، کس طرح کی ان کی سوچ کہ ہمارے دل کے اندر ہمارے جو ہیں بت شیاطین، ان کی محبت ہے، لیکن بظاہر ہم مومنوں کو، ایمان والوں کو دکھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو شعور نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں رکھتے،
وہ اپنے آپ کو، اپنی ہی جانوں کو نقصان میں، خسارے میں ڈال رہے ہیں۔ آج کی اس آیت سے ہم نے سیکھا جو بھی عبادت کرنی ہے، جو بھی صدقہ خیرات، کچھ بھی نیک عمل کرنا ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اس میں کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوا، کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، مخلص ہو کر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دھوکہ جیسے کہ منافقین کی چال تھی، اللہ نے آگاہ کیا ہے اس سے، انشاءاللہ اس سے باز رہنا ہے۔